علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہینوا، اور تم کمزور مت پڑو، تم سست مت پڑو، تم کمزور مت پڑو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تو تم ہی غالب آؤ گے، اگر تم مومن رہے تو تم ہی غالب آؤ گے۔ ان یمسسکم قرح، اور اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو آپ جیسا یا آپ کے زخم جیسا ایک زخم ان کو بھی لگ چکا ہے، تو اس جیسا زخم ان کو بھی پہلے لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ دن ہیں، نُدَاوِلُهَا، جنہیں ہم پھیرتے رہتے ہیں، ہم گردش میں رکھتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیں، مقام شہادت پہ فائز کر دیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکھار دیں، ایمان والوں کو پاکیزہ کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دیں، کافروں کو مٹا دیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا گمان کیا یہ ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور البتہ تحقیق تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے، البتہ اس سے پہلے تم خود موت کی کیا کیا کرتے تھے؟ تمنا کیا کرتے تھے، ان تلقوہ، اس سے ملاقات سے پہلے۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، سو اب تم نے اپنی کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے، سو اب تم نے کھلی آنکھوں سے موت کو کیا کر لیا ہے؟ دیکھ لیا ہے۔ معزز سامعین، غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کے اندر جو کمزوری پیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ازالے کے طور پہ بعض احکام نازل فرمائے، جن کو ہم نے گزشتہ آیات طیبات میں پڑھا ہے۔ ان میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے سود خوری سے منع فرمایا تھا کہ سود کے بالکل قریب نہیں جانا، اور دوسرا غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں سے بچنے کی خاص تلقین فرمائی تھی، اور پھر تقوی اور صبر کے اندر جو کمزوری تھی وہ دور کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تنگی اور خوشحالی دونوں صورتوں میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی تلقین فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اگر پھر بھی بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے فوراً استغفار کر کے ان گناہوں کو بخشوا لینا ہے، اللہ سے معافی طلب کر لینی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب معافی مانگ لو تو پھر گناہ پر دوبارہ اصرار نہ کرنا، یعنی بار بار گناہوں کو دہرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی چند صفات بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے، ایسے ایمان والوں سے جو ان خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو معزز سامعین، اب جو آج کی آیات طیبات ہیں، ان آیات طیبات میں اللہ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اب دیکھیں، احد کے موقع پر جو ایک گہرا زخم مسلمانوں کو لگا،
تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل کمزور ہونے لگے اور مسلمان بہت تذبذب کا شکار ہوئے، اس وجہ سے کہ ہم جس دین پر ہیں یہ دین حق ہے، اور جس پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں وہ پیغمبر بھی برحق ہے، اور آخری پیغمبر بھی اللہ کا نبی بھی ہے، اور جس خدا کو ہم ماننے والے ہیں وہ خدا بھی برحق ہے۔ تو ان تمام تر حقیقتوں کے باوجود ہمیں شکست کیسے ہوگی؟ تو یہ وہ چیز تھی جس نے مسلمانوں کے دلوں کو کمزور کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی دلی طور پہ یہ دل شکستہ، جسے بددل کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی۔ اور اس کی وجہ اب دیکھیے کہ 70 کے قریب مسلمان جو ہے وہ صحابہ شہید ہو گئے، اور اتنے ہی تقریباً جو ہے وہ زخمی ہو گئے، اور بہت سے میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہوئے، حتیٰ کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی، جس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ ڈگمگائے اور ان کے قدم اکھڑ گئے کہ ہمارے پیغمبر اگر نہیں رہے تو پھر ہمارا رہنا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو بہرحال معزز سامعین، ان تمام تر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیچھے بیان فرمایا۔ آج کے اس درس میں اللہ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کو ان کا حوصلہ بلند کیا، ان کی ہمت بندھائی ہے کہ دیکھیں، اگر جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو اب اس تکلیف کی وجہ سے تم کمزور نہ پڑو۔ اور دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَهِنُوا، یہ تہینو وہنن سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تب تک تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، تب تک تم زوال کا شکار نہیں ہو سکو گے، تنزلی کا شکار نہیں ہو سکو گے، جب تک کہ تم وہن اپنے اندر جو ہے وہ تمہارے اندر وہن آ جائے، اور جب تمہارے اندر وہن آ جائے گا تو پھر تم تنزلی کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور سے سوال کیا، مل وہن، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت دل میں آ جانا اور موت سے کراہت، موت کو ناپسند کرنا، یہ وہن ہے۔ اور جب مسلمان قوم کے اندر من حیث القوم یہ چیز داخل ہو گئی تو اس وقت مسلمانوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ آج دیکھیے معزز سامعین، ہمارے دلوں کے اندر مال کی کتنی محبت ہے، ہماری جو محنت ہے، کل جو محنت ہے ہماری، ٹھیک ہے، ہم مطلب اگر 15 گھنٹے ہم محنت کرتے ہیں، ان 15 گھنٹوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا کے لیے ہماری محنت کتنی ہے اور دین کے لیے کتنی ہے، پتہ چل جائے گا۔ اور پھر موت کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی مرنا پسند کرے گا، موت سے محبت رکھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، الموت تحفۃ المومن، کہ موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہاں پہ ارشاد حضور وہن کی تعریف میں فرما رہے ہیں کہ وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اب گویا کہ ہم وہن کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ من حیث القوم ہم جو ہے وہ تنزلی کا شکار، پوری دنیا کے اندر مسلمان اس وقت پستی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے۔ بات سمجھیں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر چیزوں سے امت کو پہلے سے خبردار کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہم نے اپنے آپ سے کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہم نے اپنی محنت کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ جتنی محنت دنیا کے لیے ہو رہی ہے اس کا جو ہے وہ عشر عشیر چلو دین کے لیے بھی ہو جائے، اس کا عشر عشیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی ہو جائے، عبادات میں بھی گزر جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب ہم اس طریقے سے اللہ کی محبت میں زندگی گزاریں گے اور دین کے لیے بھی وقت نکالیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس وہن کو ہمارے دلوں سے نکال پھینکیں گے۔ تو بہرحال پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی، وَلَا تَهِنُوا، تم کمزور نہ پڑو۔
تم یعنی اگر احد میں ہزیمت کا سامنا کرنا ہی پڑ گیا ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو کمزور بنا لو، بلکہ فرمایا کہ کمزوری کو دور کرو، کمزوری کو، اپنے حوصلوں کو بلند کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن رہے تو غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا کریں گے، تم ہی غالب آؤ گے، اعلون، تم ہی غالب آؤ گے، تمہارا ہی جھنڈا بلند رہے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل مومن رہے، صحیح حق جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ ساتھ رہے۔ اور فرمایا ان یمسسکم قرح، کہ تمہیں ایک تکلیف پہنچی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، اس جیسی تکلیف اس سے پہلے ان کو بھی پہنچ چکی ہے، تمہیں اگر زخم لگا ہے تو اس جیسا زخم بدر میں ان کو بھی لگ چکا ہے، بات سمجھے نا؟ اگر تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں تو بدر میں ان کے بھی تو 70 ہی مارے گئے تھے، اگر تمہارے زخمی ہوئے ہیں تو ان کے بھی تو تم لوگ وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ لائے تھے، اور پھر ان سے فدیہ بھی وصول کیا تھا، جو کہ ضلالت پر ضلالت ہے، ذلت پر ذلت، رسوائی پر رسوائی، بات سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گویا کہ حوصلہ دیا ہے کہ زخم لگا ہے تو کوئی بات نہیں، اس زخم کی بھی آگے حکمتیں ہیں، اللہ نے وہ بھی بیان کی ہیں، تو فرمایا کہ اس جیسا زخم ان کو بھی پہلے لگ چکا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن تو ہیں ہی ایسے کہ ہم نے ان کو لوگوں کے درمیان گردش دے رکھی ہے، یہ لوگوں کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں، آج اگر ایک قوم کی اچھی حالت ہے تو کل اس کی حالت خستہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ گزشتہ جس کا خستہ تھا آج اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، بات سمجھے نا؟ تو قومیں ہوں یا افراد ہوں، معاشرے ہوں، ریاستیں ہوں یا ممالک ہوں، عروج و زوال کا شکار ہوتے رہتے ہیں، عروج و زوال کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ آج اگر مسلمان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہے تو مسلمان نے دنیا پر کئی صدیاں حکومت بھی کی ہے، خلافت عثمانیہ کا دور آپ دیکھ لیجئے، بنو امیہ کا دور دیکھ لیجئے، خلافت راشدہ سے شروع ہو جائیں اور پھر بنو امیہ، بنو عباس، اور پھر یہاں پہ خلافت عثمانیہ اور بر صغیر کی بات کر لی جائے تو مغلیہ دور حکومت، بات سمجھے نا جی؟ تو دنیا کا زمام یہ صدیوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا ہے، دنیا کی قیادت صدیوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی ہے، تو آج اگر تنزلی ہے، پستی ہے، تو اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، ہم پورے کامل مومن نہیں رہے، جس چیز کے ساتھ اللہ نے فتح کو نتھی کیا تھا، جس چیز کے ساتھ اللہ نے غلبے کو جوڑا تھا، عروج کو اللہ تعالیٰ نے نتھی کر دیا تھا، وہ چیز ہم سے ختم ہو گئی، وہ چیز مفقود ہو گئی، اور جو ہے وہ جو ایک عروج تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اسی لیے ہم پستی کا شکار ہیں۔ اور فرمایا جہاں جہاں محنت صحیح ہوگی اور ایمان کے تقاضے پورے ہوتے رہیں گے، اللہ ان کو ضرور بالآخر فتح عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھیں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی اس کی مثالیں ہیں، میں تو جب بھی یہ مثال دینا چاہتا ہوتا ہوں تو میں آپ کو بہت ماضی میں نہیں لے کے جاتا، بلکہ آپ کے پڑوس کی مثال دے دیا کرتا ہوں۔ 20 سال نبرد آزما رہے، 20 سال پوری دنیا کا کفر یہاں پہ آ کے اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھا رہا، 20 سال ان کے ساتھ نہتے ہونے کے باوجود مقابلہ کرتے رہے، بالآخر اللہ نے فتح کن کو دی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اگر ہم ظاہری اسباب کو دیکھیں تو یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، پوری دنیا کی جدت اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی یہاں جمع تھی یا نہیں تھی؟ پوری دنیا کی فورسز یہاں پہ جمع تھی یا نہیں؟ پوری دنیا کے جدید ترین ہتھیار وہ یہاں پہ استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لیکن بالآخر نتیجتاً فتح کن کو ہوئی؟ بات سمجھے نا جی؟ تو ہمیں تو بہت دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے، اور یہ قرآن پاک کی ان آیات کی عملی تصویر ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے جس کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں، بات سمجھے نا جی؟ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسی مثال قائم کرتے ہیں تاکہ اس زمانے کے لوگ جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں، ان کے لیے جو ہے وہ حجت تمام ہوتی چلی جائے۔ تو ہمارے لیے گویا کہ یہ ایک حجت تمام ہوئی ہے۔
تو بہرحال دیکھیے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن یہ تو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو زخم لگا احد کے موقع پہ، اب اللہ نے اس کی آگے حکمتیں بیان فرمائیں۔ پہلی حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دیں۔ یہاں پہ عالم یعلم یہ ظہور کے معنی میں ہے، یہ علم کے معنی میں نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں سارا علم ہے، ازل سے ابد تک سارا علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ کون ایمان لائے گا، کون نہیں لائے گا، کون حقیقی مسلمان ہے، کون منافق ہے، کون کافر، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پہ علم ظہور کے معنی میں ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ایمان لانے والے کون ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے بعض کو شہادت کے رتبے پر بھی فائز کرنا چاہتے تھے۔ بات سمجھے نا جی۔ اور یہ شہادت کا رتبہ یہ بہت عظیم رتبہ ہے قرآن حکیم میں۔ اب دیکھیں میں اکثر جو ہے وہ متعلقین کو کہتا رہتا ہوں، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، کہ ہم فاتحہ کے اندر ایک دعا مانگتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ اب یہ انعام یافتہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک ہے۔ یہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ پہلے نمبر پہ انبیاء، اب کوئی بھی انسان اپنی محنت سے نبی، یہ تو اللہ کا براہ راست انتخاب ہے۔ باقی تینوں اپنی محنت سے انسان درجے حاصل کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، بات سمجھیں۔ صدیقین یہ ایک ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اگر انسان محنت کرے تو یہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور شہداء، شہید ہونا یہ بھی ایک اختیاری چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے اور جہاد کے اسباب اختیار کر لے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیں اور جو ہے وہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دیں۔ اور تیسرا درجہ صلحاء کا ہے، چوتھا درجہ، اور تیسرا وہ جو اختیاری ہے، بات سمجھے نا جی۔ اب دیکھیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اختیاری درجات میں جو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے اس کو شہادت کو بیان کیا ہے۔ گویا کہ شہید پر اللہ تعالیٰ کا بطور خاص انعام نازل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے جسم کا خون کا پہلا قطرہ جسم سے نکلتا ہے اور زمین تک ابھی نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ حقوق العباد کے علاوہ ہر گناہ اس کا، جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ اس کا معاف فرما دیتا ہے، بات سمجھے۔ اور پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور رات اللہ کے راستے میں گزارنا یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، ایک دن اور رات شہید کی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سرحدوں پہ حفاظت اور وہاں پہ پہرے داری کی جو یہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں تو مجاہدین، ان کی بھی بہت اسی طرح فضیلت آئی ہے بھائی۔ تو گویا کہ شہادت یہ اعلیٰ ترین درجے کا نام ہے، یہ اعلیٰ ترین مقام کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عام میں سے بعض لوگوں کو میں مقام شہادت پر فائز کرنا چاہتا تھا، اس لیے احد میں آپ کو ان جو ہے وہ چیزوں کا، ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا اب آگے دیکھیے، فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تیسری وجہ اللہ نے یہ حکمت یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تزکیہ کرنا چاہتے تھے، ایمان والوں کے اندر جو کمزوری آ چکی تھی اللہ اس کو دور کرنا چاہتے تھے۔ اور وہ کمزوری کیا تھی؟ تقوی اور صبر کے اندر کمزوری تھی جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرمائی۔ تو جب یہ زخم لگا ہے، ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، تو اب گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ تقوی کی دولت سے بھی سرفراز فرمائیں گے اور صبر کی بھی اعلیٰ درجے میں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جب یہ دونوں طاقتیں مل جائیں گی تو گویا کہ روحانی طور پہ مضبوطی آئے گی، روحانی طور پہ طاقتور ہو جائیں گے۔ اور پھر دیکھیے کہ جو ہے وہ یہاں احد کے بعد مسلمانوں نے پھر کسی موقع پہ پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک جنگ میں شریک تھے
اور ایک محاصرہ انہوں نے کیا ہوا تھا، اور وہ محاصرہ بہت طول پکڑتا چلا جا رہا تھا اور جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ فتح عطا نہیں فرما رہا، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً کوئی کمزوری ہوگی، کوئی گناہ ہوگا۔ پھر اجتماعی انہوں نے اللہ سے توبہ کی، دعا کی، استغفار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اب یہ دیکھیں ایمان کا یہ جو درجہ ملا ہے اور اس طرف جو ہے خیال آیا ہے، تو یہ احد کے ان زخموں کی وجہ سے اللہ نے ان کے ایمان کو یہ تقویت دی تھی اور صبر کا یہ اعلیٰ ترین درجہ، تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمایا۔ بات سمجھیں؟ پھر دیکھیے آگے فرمایا کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ایک وجہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کفر کو بالکل مٹا دیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے احد کے بعد کفر کا زوال شروع ہوا، اور یہ 3 ہجری میں احد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 3 ہجری کے شوال میں، وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بالکل آخر میں، اور 8 ہجری کے اندر مکہ ہی فتح ہو گیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر کفر کا بالکل یہاں پہ حجاز سے کفر کا گویا کہ خاتمہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتوحات کا ایک دروازہ کھولا ہے جو پھر 7ویں صدی ہجری تک مسلسل قائم رہا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی اور اللہ نے عروج عطا فرمایا، یہ کب تک قائم رہا؟ 7ویں صدی ہجری، بنو عباس کے بالکل آخری دور تک۔ جی دیکھیے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، بس کلمہ پڑھا اور جنت مل گئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، تم پر تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ خیر اور شر ہر دونوں حالتوں میں تمہیں آزمائے گا۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں آزمائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے سے آزمایا تو ہم نے صبر کیا، اور جب اللہ نے فراوانیوں کی صورت میں آزمایا تو ہم سے صبر نہ ہو سکا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جب حضور کو حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سہارا دے کر مسجد نبوی کے اندر 7 مشکیزیں حضور کے اوپر جو ہے پانی کے گرائے، پھر جا کے حضور کی ہمت بندی اور جو ہے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور آخری جو خطاب فرمایا حضور نے فرمایا، لوگو میں تم سے فقر کے بارے میں اندیشہ نہیں رکھتا کہ اللہ تمہیں فقر کا شکار کر دیں گے، بلکہ مجھے ڈر اور خوف یہ ہے کہ اللہ تمہیں مال عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ مال اسی طرح تمہاری آزمائش کرے گا جیسے پہلی قوموں کو آزمایا، اور پھر وہ مال وہ تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے گا جیسے اللہ نے اس مال نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ بات سمجھے نا جی؟ تو اس لیے معزز سامعین، مال کی بے جا محبت اور جائز ناجائز طریقے سے کمانا، جائز ناجائز طریقے پہ لگانا، یہ مال ایک فتنہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور انسان کو ہر وقت ہر حالت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے جو ہے وہ پیر و مرشد وہ فرمایا کرتے ہیں، مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم، کہ انسان مسلمان کے لیے سب سے زیادہ حوصلہ افزا جو چیز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جتنی بھی پریشانی آ جائے، جتنا بھی قہر اس پہ آ جائے، تو بہرحال اللہ سے زیادہ کوئی امید والی چیز مسلمان کے پاس نہیں۔ جیسے ہی اللہ کی طرف توجہ کرے گا، فوراً سکون، راحت، چین انسان کے دل کے اندر آ جائے گا، ہر طرح کی پریشانی ہوا ہو جائے گی۔ بات سمجھیں؟ اس لیے جب بھی پریشانیاں، اور یہ آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، مصیبت، دکھ، غم، سب کچھ آتا ہے، لیکن انسان کو کیا چاہیے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ جب اللہ کی طرف دھیان چلا جائے گا، اللہ سے جو ہے وہ انسان کچھ مانگ لے گا، اللہ کا ذکر کر لے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کا اطمینان تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو جب انسان اللہ کو یاد کرے گا، گویا کہ دل مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی کہ اللہ تمہیں آزمائیں گے نہیں، تم پر مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا جی؟ فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے، یعنی مجاہدین کو اللہ نے ابھی ظاہر، ہاں یعنی یہ تو اللہ نے ان کو دیکھنا ہے، ان کو جانچنا ہے۔ اور وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ نے ان کو بھی ظاہر نہیں کیا جو صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی صبر اور جہاد دونوں ذریعوں سے اللہ تعالیٰ امت کو آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، یہاں پہ ایک اور وجہ بیان فرمائی، پانچویں وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ احد کے اوپر جو شہادت آئی ہے یہ اس لیے آئی کہ تم ہی میں سے وہ لوگ تھے جو بدر کے اندر شریک ہوئے، اور بعض ایسے تھے جن کو بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ یہ تمنا، جب بدر والوں کے فضائل سنتے تھے تو ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا تھا کہ کاش ہمیں بھی بدر میں شرکت کا موقع مل جاتا، ہم بھی بدر والی فضیلت کو حاصل کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی کچھ دن پہلے تم خود ہی تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اللہ سے شہادت مانگا کرتے تھے، اللہ سے جو ہے وہ جنگ کا موقع مانگا کرتے تھے، جہاد کا موقع مانگا کرتے تھے، تو گویا کہ اب تم نے اپنی کھلی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا ہے، اپنی کھلی آنکھوں سے موت کو کیا کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور البتہ تحقیق تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے ملاقات سے پہلے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب تم اپنی کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ چکے ہو۔ تو یہ وہ حوصلے ہیں اور حکمتیں ہیں، علتیں ہیں جو کہ احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حالات مسلمانوں پہ آئے ان کے بارے میں یہاں پہ ان کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح محبت نصیب فرمائے، اللہ جہاد کی محبت نصیب فرمائے۔